وعن مالہ، مال سے زیادہ محبت. کیا ہے مال سے زیادہ محبت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرام ذریعے سے مال مت کماؤ، کسی کو ناحق مت مارو، کسی کا حق مت مارو. اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ آسانی سے آپ کسی کا مال کھا جا سکتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہے نا، کوئی پکڑنے والا ہے، اگر اس وقت وہ مال آپ کھا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ نبی نے حرام کہا ہے، تو مال یہ ہوا کہ آپ کے پاس مال کی محبت ہے، نبی کی نہیں ہے. اگر اب یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ مال حرام ہے، میرے نبی نے حرام فرامار دیا ہے، اور چونکہ اس مال سے زیادہ نبی کی محبت ہے، لہذا میں اس حرام مال کو نبی کے اوپر قربان کر سکتا ہوں، مال کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن نبی کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا. ایمان ہے. احب الیکم، تم سب سے زیادہ محبت ہے کیا؟ یہ زبانی خرچ کا نام محبت نہیں ہے. محبت کیا ہے؟ نبی سے اس کو سیکھنا اور سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کو سامنے رکھیے. یہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ حضرات سنے ہوں گے اسے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے دوران میں یہ بات کہی، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے ہر چیز سے محبوب ہیں، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے مجھ کو. کون بول رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امت میں دوسرے درجے کا انسان ہے. نبوت کے بعد، نبی کے بعد اسی کا درجہ دوسرا ہے تو حضرت عمر کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے پلٹ کے پوچھا، اے عمر، کیا تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جان سے زیادہ نہیں. کیا فرمایا؟ جان سے زیادہ نہیں. صحابہ کرام کا ایمان یہی تھا. کیا تھا؟ جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے. اگر ہم ہوتے تو یا رسول اللہ میری جان سے بھی زیادہ محبت ہے آپ کو، فوری بولتے تھے. نہیں، بولنے میں تو اپن ماہر ہے زبانی طور پہ، اور پھر یہ بولنے میں، گفتگو کرنے میں، ڈائلاگ مارنے میں، اور ڈائلاگ کے اندر سامنے والے کو گرانے کے اندر حیدرآباد سے زیادہ آگے کوئی بھی نہیں ہے. ساری دنیا کسی اور معاملے میں مقابلہ کرتی ہے، ہمارے پاس گفتگو کا مقابلہ ہے. گفتگو کے اندر کوئی بھی نہیں جیت سکتا. اگر بولنے میں تو ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، سمجھیے. اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، اے عمر، کیا تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں میں تیرے یہاں؟ عمر نے فرمایا کہ نہیں. صاف دل، شفاف دل، جو دل میں. اس کے بعد فوری اللہ کے نبی جیسے سنے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. کیا کمی تھی حضرت عمر کے پاس؟ کیا کمی تھی آخر؟ کون سے اعمال کی کمی تھی آخر؟ اب معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان بالرسالت ہے کیا چیز. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حضرت عمر کے کان میں پڑے، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں، فوری کانپ گئے، یا رسول اللہ، میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الان اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. دیکھیے اب آپ کیا ہے، محبت کسے کہتے ہیں. صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی نہیں چنا، یوں ہی جو ہے جناب علی رضی اللہ عنہ نے خطاب نہیں دیا. انہوں نے اپنے زندگیوں کو لٹا دیا، اپنے گھر بار کو لٹا دیا، کیسی کیسی اذیتیں سہے. کبھی بھی جناب علی کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں بنایا. سمعنا و اطعنا، اللہ کے نبی ہم سنیں، ہم اطاعت کریں گے، سنیں اور اطاعت کریں گے. آپ پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کا وہ آخری رکوع کیا ہے؟
اس میں یہی ہے نا، قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. کہا اللہ ہم سن لیے تیری بات اور تیرے احکامات کو، سن لیے. قالوا سمعنا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ واطعنا، عمل کریں گے. اس عمل میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ معاف کر اس کو. تو دیکھیں اب یہ دعا ہے ساتھ میں، غفرانک، کیونکہ پلٹ کے تیرے پاس آنا ہے، تو حساب لینے والا ہے. تو ایمان بالرسالت کی اصل اساس اور بنیاد جو ہے وہ محبت. اور محبت جو ہے کبھی بھی امتحان لیتی ہے. اپنے لیلا مجنون کی محبت کہانیوں میں کتنی مشہور ہے، دیکھو سب کچھ چھوڑ دیا اس نے، دیوانہ ہو گیا اس کی محبت، چھوڑ دیا ہر چیز کو. محبت وہ ہوتی ہے، صحابہ کرام کو نبی سے اتنی محبت تھی کہ ہر چیز کو چھوڑ دیا انہوں نے. محبت. نبی اطاعت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، نعرے بازی کے لیے نہیں. پھر نبی فرمائے کہ محبت ہے کیا، کسے کہتے ہیں؟ وہ دوسری حدیث پڑھا ترمذی کی کوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. اب وہی لفظ لایا، جس نے میرے عمل سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ختم ہو گئی بات کلیئر ہو گئی. قرآن اور سنت رسول اللہ صحابہ سامنے ہیں. کیا فرمایا؟ من احب سنتی. سنت کیا ہے؟ آپ کا طریقہ، آپ کا عمل، آپ کی زندگی، یہ سنت. گویا کہ جس نے میری زندگی کو اپنا نمونہ بنا لیا، آئیڈیل بنا لیا، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. اور جو مجھ سے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. محبت. اچھا پھر یہ بات لا یؤمن احدکم حتی اکون، دوسری حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے. وہاں پہ بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ. یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اس کی خواہشات نفس، اس کی چاہتیں، اس کے ارمان، اس کے ارادے میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں. دیکھیے اب یہ ہے ایمان بالرسالت. یہ ایمان بالرسالت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اب یہ حدیث بھی ہے، بخاری کی ہے بھی. اکثر یہ خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے. اس کے معنی یہ ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس کو میرے عمل، میرے طریقے سے محبت نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو میرے طریقے سے اعراض کیا، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. محبت کی آپ دنیا گیت گاؤ، لیکن اگر عملی طور پہ اگر آپ مائنس ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا. کلیئر ہے یہ. اسلام عملی دین ہے، پریکٹیکل دین ہے، اور اللہ کے نبی عمل کر کے بتانے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پولیٹیکل لیڈر نہیں تھے خالی تقریر کر چلے گا، نہیں. آپ کا قول و عمل، آپ عمل سے اور قول سے اسلام کیا آپ سمجھائیں، اللہ کا دین کیا ہے آپ سمجھائیں. ایک ایک کی آپ کی تربیت کی ہے
کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں؟ یہ آیت کریمہ تقریباً 4 مرتبہ آئی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ایمان والوں کے اوپر کہ اللہ نے ان کے درمیان میں انہی میں سے رسول کو اٹھایا بھیجا، اور رسول کا کام، ان کا مشن یہ تھا یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے، اس کے احکامات پڑھ کے انہیں سمجھاتے ہیں. دیکھو اللہ کے احکامات ہیں، تمہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اسی کے اندر تمہارے دنیا کے اندر بہتری ہے، اسی میں آخرت میں تمہاری نجات ہے. فرمایا یتلو علیہم آیات ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرنا، ان کو پاک کرنا، انہیں سمجھانا. دیکھو یہ گناہ ہے، یہ خطا ہے، اسے چھوڑو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کی تعلیم دینا. والحکمہ، اور حکمت کیا ہے، عقل مندی کیا ہے، فراست کیا ہے، یہ سمجھاتے ہیں رسول. ایک ایک کی تربیت کرتے ہیں رسول. آئے رسول اس معلم بن کے. رسول کو ماننے کے بعد بھی اگر رسول کی اتباع نہیں ہے زندگی میں، رسول کو ماننے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں نبی کی اتباع اور اطاعت نہیں ہے، تو رسول کے نہیں ماننے والے میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ انہیں نہیں مان کے عمل نہیں کر رہا، ہم مان کے نہیں کر رہے، کوئی فرق نہیں اس کے اندر. وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. اب کتنی باتیں ایسی آتی ہیں. دیکھیے آپ، سنت سے اعراض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کس انداز میں تربیت کی ہے. ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ مارکیٹنگ کا جائزہ لیتے ہوئے آپ نے فرمایا جمعہ کی نماز کو پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد مدینے میں بازار لگتا تھا، بازار میں نکل گئے اور ایک ایک کچھ چیک کر رہے ہیں آپ کون کیا کر رہا. تو صحابہ ہی ہیں، وہ بھی کون کیا کر رہا، کون کیسے کاروبار کر رہا، چیک کر رہے ہیں آپ. جاتے جاتے بازار میں دیکھیں کہ جناب یاری راشن کا ڈھگار بنا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ہاتھ ڈالے تو نیچے کچا، اندر کچا، اوپر سوکھا ہوا ہے. پوچھا اس بیپاری سے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس تاجر نے کہا یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی، یہ گیلا ہو گیا تھا. اللہ کے نبی نے پھر تو اس کو اوپر رکھنا تھا. اس کے بعد جاتے ہوئے وارننگ دے کے گئے، من غش فلیس منا، جو لوگوں کو دے کے کاروبار کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. میرا امتی لوگوں کو دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا. اللہ نے مجھے امین اور صادق بنا کے بھیجا ہے، اور میرا امتی بھی امین ہونا، کیونکہ میرے امت کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں گا. رسول تو نہیں ہے یہ، ان کے رسول کیسے تھے، کیسے پہچانیں گے غیر مسلم؟ ہم کو دیکھ کے پہچانیں گے. ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے معاملات کو دیکھیں گا غیر مسلم. اگر وہ بولیں گا واقعی میں کتنے مسلمان سچے ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، ایک مسلمان کو اور غیر مسلم دیکھے گا کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، وہ تاثر کرے گا ان کا ایک ادنا امتی جب اتنا اچھا ہے تو ان کا نبی کتنا اچھا ہوگا، اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ. انداز وہاں جائے گی، بات سیدھے بات وہاں جائے گی. سمجھے آپ؟ اکثر یہ دیکھا جا رہا لڑائی جھگڑا فلاں کرتے، کون ہے کہاں کریں، ارے پرانا شہر ویسی. دیکھو آپ، حالانکہ انہیں شریف بھی اگر ہے، پرانا شہر بولتے لڑائی لوگوں میں شامل ہو. یہ بات بتا رہا ہوں میں، کیونکہ بات وہاں آتی ہے. اسی لیے جس ذات مقدس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہم نبی کے نمائندے ہیں، نبی کا تعارف ہم اپنے عمل سے کروائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، قسم کھایا کیا؟ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابہ بیٹھے ہوئے تعجب کر رہے ہیں. صحابہ اللہ کے نبی قسم کھا کے جو کہہ رہے ہیں، آخر وہ کون بدبخت ہے؟ آخر وہ نبی کے زبان جو قسم کھا کے بات نکل رہی ہے تو آخر وہ کون ہوگا بدبخت؟ صحابہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ من یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی اب جواب دے رہے ہیں، سنیے کون ہے وہ. الذی لا یامن جارہ بوائقہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت مسلمان
جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے پریشان ہیں. پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے, بازو والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 درجے فرمائے کہ لا الہ الا اللہ کے کم سے کم 70 درجے ہیں, اور اس کا کم سے کم جو درجہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم راستے سے گزر رہے ہو اور راستے میں کوئی پتھر, کوئی چیز, کوئی کانٹا ہے اور تم جاتے ہوئے ہٹا دو, تم کو دکھ گیا ہے تاکہ پیچھے آنے والے کو تکلیف نہ ہو, تو ایمان ہے. یہ مومن وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے والا مومن ہے, پڑوسیوں کو سکون میں رکھنے والا مومن ہے. قسم کھا کے آپ نے بات. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ لیس المومن الذی یشبع جارہ جائع الی جنبہ, وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں. یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. لوگوں کو دھوکہ دینے والا مومن اور ہم میں سے نہیں ہے. دیکھا ہم کیا کر رہے ہیں آج, اور کیجیے. آج نبی کے نام سے جلسے, نبی کے نام سے جلوس, یا نبی کے ولادت کے نام سے جو کچھ کر رہے ہیں آج, آپ غور کیجیے. آپ لوگوں کی نیندیں آرام ہیں, راستوں میں ٹریفک جام ہے. کیا یہ نبی ہے؟ کتنے غیر مسلم آپ کی ٹریفک پہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ہم تو مسلمان ہیں, ٹھیک ہے بھائی چلو الحمدللہ نبی کا تو وہ کر لیں گے, لیکن یہ غیر مسلم کیا تاثر لے گا آپ کو؟ اس کو کہیں جانا ہے, ایئرپورٹ جانا ہے, اسے کوئی بس ڈپو کو جانا ہے, کوئی ٹرین کو جانا ہے, یا کوئی دواخانے کو جانا ہے, وہ پھنس گیا ہے, اور یہاں پہ جناب علی نعرہ رسالت چل رہی ہے. اس کے دل میں کیا ہو رہا ہوگا؟ آپ کبھی غیر مسلموں کے اس قسم کے اجتماع ہوتے ہیں, اگر آپ وہاں پہ پھنس گئے تو آپ کتنے گالیاں دیتے ان کو؟ ہاں ارے کیسا مذہب ہے یارو ان کا, بولتے نہیں بولتے اپن, یہ کیسا دین ہے؟ راستے جام کر رہے ہیں لوگ, جہاں دیکھیں وہاں گنیشوں کو بٹھا دے, جہاں دیکھیں روڈ جام ہو گئی. ہم خود بولتے جب ان کے تہوار آئیں گے, اور ہم بھی اسی طرح کا روڈوں کو جام کرنا شروع کر دیں, اسی طرح ٹریفک جام کرنا شروع کر دیں, تو وہ لوگ بھی ہم کو وہی بولیں گے. اور جبکہ نبی کے نام سے ہو رہا ہے, وہ نبی جو راستے کا پتھر ہٹا دینے میں ایمان کا درجہ فرمایا تھا, وہ نبی قسم کھا کے یہ کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, پڑوسی کو تکلیف دینے والا مومن نہیں ہو سکتا. آج کیا ہے؟ رات بھر تمہارے نعرے رخات چل رہے ہیں. میلاد کا دن آ گیا تو تمہاری حالت یہ کہ روڈوں کے اوپر, سڑکوں کے اوپر آج ہمارے نوجوان بچے 3-3, 4-4 بائک پہ بیٹھ کے جناب یعنی ون ویلر کے اوپر گاڑی بھگا رہے ہیں, وہ ہارن ہے, وہ جھنڈیاں. کیا یہ اسلام ہے؟ کہ شور شرابے کا نام اسلام ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ ایک نہیں دوسرے مقامات پہ آئے. سورہ لقمان کی ایک آیت اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر, وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَاقْصُدْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَلصَّوْتِ الْحَمِيرِ. اللہ فرماتے ہیں اپنی آوازوں کو پست رکھو, دھیمی رکھو, کم رکھو, گدھوں کے وجہ سے چلاؤ مت, بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے. سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع آپ پڑھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تو نماز میں قرآن پڑھو تو نہ چیخو اور نہ بالکل ہلی, بالکل لیول, میڈیم. زیادہ چیخنا بھی اچھی چیز نہیں ہے. بتائیے کیا ہے آخر یہ؟ یقیناً نبی سے عظمت ہونا, نبی کی محبت ہونا, لیکن محبت کے معنی کیا ہے؟ ہم کرنا کیا ہے؟ یہ روشنی نہیں ہے. اتنی روشنی لگا لے کہ ہم سمجھ رہے ہیں یہاں لائٹاں لگا دیے, وہاں اتنا روش کر دیے, رات پوری برقع نور بولے اخباروں میں آ رہا ہے کہ جناب علی. ارے اصلی روشنی تو اپنے گھروں میں سنت رسول اللہ سے پیدا کرو. مسجد نبوی اندھیرے میں رہا کرتی تھی, اندھیرا تھا مسجد نبوی, چراغ تک نہیں تھا, معمولی مسجد نبوی تھی. جب بنائے صحابہ کرام جس کے نماز پڑھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر امامت ہوتی تھی, وہ مسجد کی کیفیت آپ حدیثوں میں پڑھیں گے
تو کھجور کے درختوں کو کاٹ کے ان کے پیڑوں کو پلر بنایا گیا اور ان کے پتوں کو چھت بنایا، بارش ہوتی تو مسجد. یہ تھی مسجد نبوی. دور نبوت میں مسجد نبوی یہ تھی. کوئی چراغ نہیں تھا، کوئی روشنی نہیں تھی، لیکن ان مسجد کے اندر سراج منیر امامت کر رہے تھے محمد رسول اللہ تعالیٰ، سورج کی طرح روشن. اور وہ روشن ستارے صحابہ کرام تھے وہاں پہ، اگرچہ کہ بلبوں کی نہیں تھی، چراغوں کی روشنی نہیں تھی. جہاں سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ مصنوعی روشنی آ جاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں ویسا چمکا دھمکا کے بہت روشن کر دیے. ایمان کی روشنی تمہاری ختم ہو گئی تو یہ روشنی کے پیچھے جاتے ہیں تم. کہاں ہے ہمارے گھرانے کے اندر؟ اسی لیے وہ پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے. حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک علی الناس ان یاتی زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه ولا فرمایا مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. میری امت کے اوپر ایک دور ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے لا يبقى من الاسلام الا اسم، اسلام باقی نہیں رہیں گا، صرف اسلام کے نام لینے والے رہیں گے. ان کی زندگی میں اسلام نہیں رہیں گا، نام مسلمانوں جیسا دکھیں گا. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، قرآن باقی نہیں رہیں گا، رسمی طور پہ پڑھا جائیں گا، صرف سمجھ کے نہیں پڑھا جائیں گا، غور و فکر کے لیے نہیں پڑھا جائیں گا، عمل کے لیے نہیں پڑھا جائیں گا. مساجدہم عامرۃ، ان کے مساجد بڑے عالیشان رہیں گے، بڑے عالیشان رہیں گے. ایئر کنڈیشنہ، کولرہ، مخمل کے، سمجھ میں رہے، غالینیں، کارپیٹ، پوچھو، عالیشان رہیں گے. وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، اور وہ جتنے نمازی آئیں گے ہدایت سے ان کے دل ویران رہیں گے. جس طرح ہفتے میں ایک مرتبہ کوئی چرچ کو جا کے اٹینڈنس دلا کے آ جاتا ہے، کوئی ہفتے میں ایک مرتبہ مندر کو جا کے اٹینڈنس دلا کے آ جاتا ہے، اسی طرح لوگ جا کے مسجد میں حاضری دلا کے آ جائیں گے، لیکن ان کی زندگی میں ہدایت نہیں رہیں گی. یہ پیشن گوئی. وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى. اور بڑی خطرناک بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جھنجھوڑنے والی ہے وہ. علماءہم شر تحت من ادیم السماء، اور اس دور میں آسمان کے نیچے بدترین اگر کوئی لوگ رہیں گے تو ان کے علماء رہیں گے، لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے. اور یہ بھی فرمایا کہ فتنوں کو بڑھاوا دینے والے یہی رہیں گے اور فتنوں کا مرکز یہی لے رہیں گے، فتنے پھیلائیں گے لوگ. آج ہو رہا کیا بھائی؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسے ہونے چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آگاہ کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے. اور پھر یہ معاملہ ایسا نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں، پوری زندگی. دیکھیے آپ میلاد کی بات کہتے ہیں تو میلاد ہے کیا؟ یعنی میلاد کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سال میں ایک دن نہیں ہوتی. ایک مومن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پوری زندگی ہے اس کی. ہر قدم پہ میلاد ہے، ہر قدم پہ اس کو یاد رکھنا، میرے نبی آئے تھے مجھے یہ بتائے، نبی کی آمد میرے لیے یہ ہے، نبی کا حکم میرے لیے ہے، نبی کا عمل میرے لیے ہے، نبی کی آمد اسی لیے ہے کہ مجھے غلط راستے سے روکیں. اسی لیے اب میرے لیے نبی ہر روز نبی ہے، ہر لمحہ نبی ہے. ایک دن کے رسول نہیں ہے یہ. وہ غیر قوموں کے یہاں ہوتے ہیں، ان کا جنم دن منایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اس کے بعد برخاست. پھر وہ سال آئے گا تو پھر جب شروع ہوتی ہے وہ بات. یہاں پہ معاملہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ تو اللہ فرمائے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے بسرنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تمہیں انہیں نمونہ بناؤ، آئیڈیل بنا لو. ہر لمحہ آپ کی اطاعت. میلاد، میلاد کے معنی نبی کی آمد. نبی کی آمد کے معنی کیوں؟ نبی ہم کو ہدایت بتانے کے لیے، زندگی گزارنے کے بتانے کے، یہ ایسا ہونا چاہیے.
بولا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تم ایسا کرنا، شادی ایسے کرنا ہے، تمہاری فلاح ہے، نکاح ایسا کرنا، تجارت ایسا کرنا، بزنس ایسا کرنا، معاشرہ ایسا ہونا، سیاست ایسی ہونا، یہ جھوٹ ہے، یہ حرام ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سب ہے، یہ سب کچھ کر کے ہم بول رہے ہیں ہم نبی کا دن منائیں گے. بولے تو یہ نبی سے محبت نہیں بلکہ ایک دھوکہ ہے شیطان کا. نبی کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہے ہی نہیں. لیکن محبت ہے کیا چیز وہ بتائی جا رہی ہے قرآن میں. ہم سمجھ رہے ہیں چیخنا. اب نبی کے نام سے، میلاد کے نام سے ماورے جلسے ہوتے ہیں. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے اس میں، بات کیا کہی جا رہی. تقریباً جن جلسوں کو ہم سماعت کے آپ بھی سنتے ہوں گے وہ جلسے نبی کی سیرت کے عنوان سے ہے، لیکن اس کے اوپر سے مسلمان کے خلاف تقریر کر رہا، وہ جماعت گمراہ، یہ جماعت گمراہ ہے، وہ فلاں، یہ فتنے، وہ انہیں کافر، انہیں کافر. یہ چیخنا چلانا یہ ہے نبی کا اسٹیج. نبی تو اپنے تعلیمات میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، اور تم تو دراڑیں ڈال رہے ہو، نفرتیں پیدا کر رہے ہو. ہاں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ نبی اور قرآن کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت اور محبت ڈال دی ہے، اور تم اپنے اسٹیجوں سے نفرت پھیلاتے ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن کہتا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوط، کتاب اور سنت کو پکڑ لو، اتحاد پیدا کرو امت کے اندر، اور تم انتشار پیدا کرتے. یہ نبی کا کام تھا. نبی اس سے یہ بولے ارے بھائی ٹھیک ہے، اتحاد کی بات ہونا، محبت کی بات ہونا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی بات ہونا، الفت کی باتیں ہونا، اثار و قربانی کی باتیں ہونا ہے. نبی کا ایک ایک عمل بتاؤ، نبی کیا کرے وہ بتاؤ، ہم وہ کرنا ہے. نفرت پھیلانے نہیں ہے نبی. کفر کے فتوے نبی نہیں دیے کبھی بھی. اور کیجئے منافقین آپ کے سامنے تھے مدینے میں، لیکن کوئی حدیث کا ایک جملہ نہیں ثابت کر سکتا کہ نبی نے فلاں کا نام لے کے منافق کہا ہو. معلوم؟ بلکہ منافقوں کا سردار کا جب انتقال ہو گیا تو نبی کی رحمت دیکھیے. اب آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ نبی ہیں یہ، سمجھا؟ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس تو اتنے سنگین فتوے ہیں کہ میں اس سے پہلے بھی بولا تھا کہ وہ کافر ہے، پھر اس کے بعد ایک فتویٰ دیا جو اس کو کافر نہیں سمجھتا انہیں بھی کافر. چلو پورے گئے کام سے. انہیں ایک کافر ہے، اور وہ ایک کو کافر جو نہیں سمجھا وہ سب کافر. اب بچے کو نینوچ فتویٰ دینے والے تھے، اور کون بچتے؟ کوئی بھی نہیں بچتے. تو نبی کے اسٹیج سے، نبی کے رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نبی رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ لوگوں کے گالیاں سنے، دعائیں دی، پتھریں برسائے، زخمی کیے، آپ پھول برسائے، زخمی ہونے کے بعد ان کے لیے دعائیں کیے آپ. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. اسلام یہ نہیں ہے. نبی کا مقام کیا ہے؟ نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ غور کیجیے. کتنے معاملات آج ہمارے ہیں، کتنے ہمارے مسلمانوں کے کیسز عدالت میں ہے. آپ کا فیصلہ کون کرنا؟ قرآن اور رسول کرنا یا انہیں کرنا؟ کون کرنا؟ اگر واقعی میں مسلمان ہے، ایمان ہے قرآن اور نبی پہ، تو آپ کا فیصلہ کہاں ہونا؟ قرآن اور سنت میں ہونا، نبی کے دربار میں ہونا. یہی بات اللہ قرآن میں سورہ نساء میں فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے تا وقت کہ آپ کو اپنا جج نہ مان لیں لوگ، اور آپ کے ججمنٹ جو آپ دیے ہیں اس کو قبول نہ کر لیں لوگ دل و جان سے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر جھکا دیں آپ کے فیصلے کے آگے، تبھی جا کے وہ مومن ہو سکتے ہیں. قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں. پھر کہاں ہے بتائیے؟
کیا صرف یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نبی، ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ کیا صرف بیان کرنے کے لیے جی؟ نہیں، نبی کی زندگی کو اپنانا ہے، ہر جگہ اپنانا ہے۔ تو میں نہیں، تو بڑا میں بڑا نہیں، بڑے اللہ کے نبی، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا، قرآن جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا۔ کیا تاثر دے رہے لوگوں کو؟ سوچیے آپ، یہ جلسے، اس قسم کی یہ شور شرابے، پھر ہو رہا کیا؟ ارے وہ نبی آخری دنوں کے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، کبھی ہوش آ رہا کبھی نہیں آ رہا، جب بھی ہوش آ رہا تو سب سے پہلے یہ پوچھ رہے تھے عائشہ کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ جب بھی ہوش فوری یہ پوچھ رہے ہیں عائشہ کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ ہوش آ گیا، یا رسول اللہ ہو گیا نماز کا وقت؟ ابھی آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ کو فرمایا کہ ابو بکر کو کوئی امامت کرے۔ آپ ذرا تصور کر رہے ہیں کیا ہے؟ یعنی وہ مرض جو آپ کا آخری ہے، جہاں پہ آپ کو ہوش آ رہا اور جا رہا ہے، اس وقت بھی آپ نماز کو یاد کر رہے ہیں، اور آج نبی کے نام لینے والے، آج نبی کے نام پہ حکومت چھٹی بھی دے دی آپ کو، دولا یالی چل رہا ہے، مساجدیں خالی پڑے ہوئے ہیں۔ بتائیے آپ، کیا یہ ہے مشن؟ کیا یہ، ارے جو مسلمان نبی کی جو احکامات ہیں، جو نماز ہے، نو چھوڑا تو کفر کے قریب ہو رہا، وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہے دراصل، یہ دراصل غیر قوم کی ایک تقلید ہے، جو لوگ اپنے جنم دن ہم بھی منانا ہے، نہیں منائے تو کیسا؟ کچھ نہ کچھ کرنا نا۔ دیکھا انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام جنم دن آتے، وہ کرسمس بناتے ہیں، اتنی دھوم، ہم نہیں منانا۔ ارے ان کو اپنے نبی سے کیا تعلق ہے بتائیے اب، سوائے نام کے؟ عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام سے کیا چیز باقی رہ گئی وہاں بتائے؟ کچھ ہے؟ ہر وہ کام کر رہے ہیں، شراب وہ پی رہے ہیں، سود وہ کھا رہے ہیں، سور وہ کھا رہے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں حرام ہے بائبل میں، کوئی تعلق باقی نہیں ہے۔ لیکن کرسمس منا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو راضی کر لیا، لہٰذا ختم، ہمارا کفارہ ہو گیا، ہم بخشے جائیں گے۔ اور یہی حال ہے ہمارا بھی۔ ہمارے رسول جو ہے ان چیزوں سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ معمولی بات نہیں، کہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں میں، بڑا مشہور واقعہ تاریخ میں، ایک لڑکی خاتون چوری کری جس کا نام فاطمہ تھا، اور قریش کے عزتگار گھرانے کی خاتون تھی، چوری میں پکڑی گئی۔ اب اسلام کا قانون ہے کہ ہاتھ کاٹ ڈالنا ہے۔ اب خاندان والے پریشان ہیں، خاندان کی ناک کٹ جائے گی، عزت چلے جائے گی، بڑے خاندان کی لڑکی ہے۔ بولے کیسا بھی اس کو بچا لینا، آپ بہت کوشش کرے، کیا کرنا۔ بہرحال حضرت اسامہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالی، اللہ کے نبی بہت محبت کرتے اسامہ سے، کہ ذرا یہ معاملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا نظر انداز کر دو۔ آیا صلح ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی سن کے خاموش بیٹھ گئے۔ پھر آئے مسجد نبوی میں آ کے خطبہ دیے، غضبناک ہو گئے، خطبہ دیے، سنو ذرا آپ کیا خطبہ دیے۔ پچھلی قوم محض اسی لیے تباہ کر دی گئی، جب ان کے یہاں کوئی طاقتور جرم کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے، اور کمزور جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دیتے۔ سنو، وہ فاطمہ ہے، اللہ کے قوانین میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ وہ خاتون چوری کی ہے، اللہ کا حکم، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا میری بیٹی بھی اگر آج فاطمہ چوری کرتی تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا۔ یہ ہے شریعت میں کس کی رو والے نہیں ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو سب کو بخشوا لے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم کو ہوش نہیں ہے، مخالفت میں اتنے اندھے ہو گئے ہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ اصل نبی کی تعلیمات کیا ہے، نبی کا منصب کیا ہے، نبی آئے کیوں؟
وہ سوچنا ہے. کیا کہا قرآن نے؟ کوئی معمولی مقام نہیں دیا نبی کو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. معمولی بات نہیں ہے. جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن یعص اللہ. قرآن میں ایک آیت آتی ہے سورہ احزاب کے اندر, وہاں پہ تو کلیئر اللہ فرمایا. دیکھیے اب کیا مقام ہوتا ہے نبی کا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اب یہاں پہ معاملہ آ گیا, عورت اور مرد دونوں کا نام لے لو, دونوں کا مرد لیا اور کہا کہ کوئی مرد کوئی عورت جو مومن ہیں ان کے لیے آزادی اللہ باقی نہیں رکھا. مؤمن ولا مومنۃ ان یکون لہم الخیرہ. خیرہ کے معنی اختیار. کسی مومن مرد و عورت کے لیے ایمان کے بعد اللہ نے یہ آزادی اس سے لے لی ہے کہ زندگی کے جن معاملات میں پہلے سے اللہ اس کے نبی کے احکامات موجود ہیں, اس کے بعد اس کو یہ آزادی نہیں ہے کہ میں سوچوں گا یا سوچوں گی. اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر وہ کھلم کھلا گمراہ ہے. یہ ہے نبی کا مقام. جو مرضی میں کرتے رہو, اس کے بعد نعرہ رسالت بولتے رہو, حرام خوری کرو, زنا کرو, دھوکہ دو, پڑوسیوں کو تکلیف دو, لوگوں کی جائیدادیں کھا جاؤ, وہ کرو یہ کرو, پھر اس کے بعد میلاد بنا لو, 11ویں کر لو, سمجھ میں آ رہا, بخشش ہو جائیں گی. کیا ہے بھائی؟ کیا یہ ہے ایمان باللہ؟ کیا ایمان بھی رسالت ہے؟ کیا نبی کو ماننے کے معنی یہ ہے؟ ذریعہ ہم کو شرمندگی نہیں ہے بھائی. گناہ کرنے کے بعد ایک جو پچھتاوا جو شرمندگی ہوتی ہے نا, وہ نہیں ہے, بلکہ اتنا حرام کاریاں مکاریاں عیاشی کرنے کے بعد اتنا دیر ہو کے ہم بول رہے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے, بخشش ہوں گے. رسول ہمارے ساتھ ہے. رسول ان کے ساتھ ہے کہ 2 نمبر کاروبار والوں کے ساتھ. رسول ان کے ساتھ ہے. چبوترا بنا کے جھنڈا لگا دے کے ہرا کر دے کے پوری پلاٹنگ کر کے قبضہ ان کے ساتھ ہے رسول. ہاں, بلیک مارکیٹ کرنا, ملاوٹ کرنا, پھر بول رہے رسول ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے رسول آئے. ارے بتانے آئے حرام خوروں کو یہ حرام مت کر, دوزخ جائے گا. یہ بتانے آئے, بچانے نہیں آئے, بتانے آئے. تو تم بچو اپنے عمل سے, میں تمہیں بتانے آیا ہوں. جو راستے پہ تم جا رہے ہو وہ راستہ بھیانک ہے, اللہ کے یہاں عذاب کا ہے. میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس. تصور الٹا ہو گیا, معاملہ الٹا ہو گیا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, ماہ ربیع کا مہینہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے, اور اس مہینے میں ایک یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. اور یہ یاد آنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ نبی کی تعلیمات پہ اپنانا ہے. آپ جس دور میں آئے تھے دنیا اندھیرے میں تھی, آپ کی وجہ سے روشن ہو گئی, اور ہم آپ کے اوپر ایمان لانے کے بعد بھی اندھیرے میں ہیں, تو پھر آپ کا آنا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. مسئلہ مشہور ہے نا, چراغ تلے اندھیرا بولتے ہیں نا, چراغ تو ہے مگر نیچے اندھیرا ہے. ہاں, رسول تو ہے مگر نیچے اپن اندھیرے میں, اپن اندھیرے میں. کیا معنی اس کے؟ اس کے معنی وہی ہے, یعنی نبی ہمارے پاس ہیں, اس کے باوجود ہم نبی کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں, نبی کے تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں. تو وہ ضروری اس سلسلے میں یہ ہے کہ اصل مقصد کیا ہے آنے کا وہ جانیے آپ. یہ نہیں ایک دن 2 دن یا کچھ منا لیے, یہ دن وہ دن منا لیے, چیخ لیے پکار لیے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسراف ہے. یہ اگر یہ پورا بجٹ اگر آپ نکالیں گے جو نبی کے نام پہ جو آپ خرچ کیے ہیں, آج جنڈیاں لگا دیے, آج لائٹیں لگا دیے, 2 دن کے بعد وہ کچرے کی گنڈی میں پھینکیں گے آپ, کسی کے کام میں نہیں آئے آپ. جبکہ نبی کا حکم کیا ہے؟ نبی آدھا پیٹ کھا کے دوسروں کو دیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چیز پوچھی نہیں جائیں گی.
ارے میں اسراف کے لیے منع کیا، اگر اللہ مجھے حکم دیا میں تم کو بتا کہ اسراف شیطان کا عمل ہے، بے تکا پیسہ خرچ مت کرو، اور تم نے میرے نام پہ بے تکا پیسہ خرچ کر دیا. ہاں، ایک تو گناہ، پھر اس کے بعد میرا نام. کیا جواب دو گے؟ اگر یہی بجٹ تمہارا، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، دواخانوں میں خرچ کرتے، بیواؤں پہ خرچ کرتے، یتیموں میں خرچ کرتے، لوگوں کا پیٹ بھرتے، گھروں میں کچھ راشن ڈلوا دیتے، بچوں کے جا کے اسکولوں میں فیس بھروا دیتے، یہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ چیز نہیں. یہ تو الٹا اسراف ہے ہی نہیں. بتانا اللہ کے نبی چاہتے تو مسجد نبوی کتنی عالی شان نہیں بنا سکتے تھے، لیکن وہی کھجور کے تنے اور وہی جناب علی کھجور کے پتے. لیکن آپ کو فکر تھی تو مہاجرین کی تھی، ساتھ آئے تھے، ان کا گھر دار نہیں تھا، ان کے رزق کا، روٹی روزی کا کیسے انتظام کرنا آپ کیے. آج بھی ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں، قرآن حکم دے رہا، نبی حکم دے رہے ہیں، لیکن اس کے تعلق سے ہم کو کوئی فکر نہیں ہے. بس خالی یہی چیز دھلا علی، اس کے بعد برخاست، اس کے بعد سو گئے تو پھر 1 سال کے بعد اٹھیں گے، پھر کچھ آنا. یہ عادت پڑ گئی ہندوستان میں رہ کے دوسرے قوموں کی نقالی کرنا. سمجھے؟ اللہ قرآن میں یہی بات فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ بھیجا، فرعون بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اتنا عذاب دیا کہ پوچھو مت. بیزار ہو کے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرے، اے اللہ فرعون کو غارت کر، برباد کر دے، تو اس کو نیست و نابود کر دے. دعا کرے، سورہ یونس میں ہے یہ. دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے رہے ہیں، خد اجیبو دعوتکما، تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول کی جائیں گی. موسیٰ اور ہارون، تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول کریں گے اور فرعون کو ہم ٹھکانے لگا دیں گے. لیکن شرط ایک ہے، وہ شرط کو پورا کرو. وہ کیا ہے؟ فَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جو فرعون اور اس کی تہذیب اور تمدن اس قوم میں تھا، تم اس کی اتباع نہیں کرنا. تمہارے پاس فرعون اور تہذیب اس وقت کی جو تھی، جن کے ڈنکے بج رہے تھے، خبردار تم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اور فلا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، اور ان قوموں کی اتباع اور پیروی نہیں کرنا جن قوموں کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے. تمہارے پاس کتاب ہے، موسیٰ ہے، تورات ہے، اس کے پیچھے چلو تو ہم تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیں گے. اور یہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، ان کی تربیت کیے، پھر اس کے بعد دیکھو آپ کیا ہوا حشر. قرآن کہتا. تو آج بھی وہی ہے. اللہ فرماتے ہیں خبردار ان قوموں کی اتباع اور نقالی مت کرو جن قوموں کے پاس اللہ کی کتاب اور نبی نہیں ہے. اور یہ ایام منانا، دن منانا اسلام میں نہیں ہے، یہ غیر قوموں کی نقالی ہے. یہاں تو ہر دن یہاں پہ نبی کا ہے، ہر وقت نبی کا ہے. ٹائم ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد واشہد ان محمد رسول اللہ آ گیا. آؤ ادھر گواہی دو. اور گواہی کیسے؟ خالی دکان کے بیٹھ کے نہیں دینا ہے. حی علی الصلاۃ، دکان چھوڑو، غلہ چھوڑ کے آؤ نماز کو، تب معلوم ہوگا کہ تو نبی کے ماننے والے ہیں. خالی جناب علی اذان تو سن رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، لیکن غلہ چھوڑنے تیار نہیں ہے. جو غلہ نہیں چھوڑا اس نے نبی کو چھوڑ دیا، نبی کو پکارے کو چھوڑ دیا. پھر باقی کیا رہا تمہارے پاس؟ غیر قوموں کی نخالی نہیں. ہر قدم پہ، ہر لمحہ، ہر جگہ. مسجد میں قدم رکھ رہا ہوں تو قدم اٹھنے سے پہلے میلاد کو یاد کرو. کیا مطلب؟ نبی کی آمد کو یاد کرو کہ نبی کیوں آئے، تاکہ مجھے بتانے آئے کہ کوسا قدم رکھنا. یہ میلاد ہے. بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو میلاد کو یاد کرو، نبی کی آمد، میرے نبی کیوں آئے. اسی لیے کہ میں پہلے جیسا چاہے جاتا تھا، لیکن نبی کے آنے کے بعد میں بیت الخلاء میں کون سا قدم رکھوں. گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو میلاد کو یاد کرو، نبی کی آمد. میں گھر سے باہر نکلتا تھا جیسا چاہے، لیکن اب باہر نکل رہا ہوں کہ میرے نبی کی آمد نے مجھے کیا ہدایت دی ہے، وہ دعا پڑھ کے نکلو.
روزانہ میں سوتا تھا، میلاد کو یاد کرو، نبی کی آمد کہ میں روز جیسا چاہے سوتا تھا، آج میں کیسے سوں نبی کے آنے کے بعد کہ نبی نے مجھے اس طرح سونے کو کہا ہے۔ تم تجارت کر رہے تھے پہلے، لیکن میلاد کو یاد کرو، میرے نبی کی آمد کے بعد میرے نبی نے کس طرح تجارت کرنا سکھا۔ میلاد ہر جگہ ہے، نبی ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ ہے، نبی ایک دن کے لیے نہیں ہے میرے بھائی۔ میلاد کے یہ معنی ہیں، میلاد کے معنی یہ نہیں ہے خالی روڈاں جام کرو، رات بھر جگو، نمازاں گول کرو، پکارو، جھنڈیاں لے، وہ کرو، یہ کرو، سب یہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں سب جو نا جاہلوں کی ہے، جن کے پاس علم نہیں، ان لوگوں کا ہے۔ اور کیجئے آپ، ہمارے یہاں تو شور شرابہ منع ہے۔ 2 عیدیں ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں ہیں جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ 2 عیدوں میں کوئی شور شرابہ ہے؟ اصلی یہ تو عید بول رہے ہیں، ٹھیک ہے چلیے مان لیجیے خوشی کا دن ہے، لیکن عیدیں جو ہمارے پاس ہیں رمضان اور بقرعید، کیا ان عیدوں میں ہم نے کوئی ایسے بائیکاں نکالا ہے؟ کوئی جھنڈیاں لیے عیدوں کے اندر؟ رمضان میں عیدگاہ کو جھنڈیاں لے کے گئے، بائیکوں پہ پکارتے ہوئے گئے؟ کیونکہ جو عید اسلام میں تھے وہ عید کو بتا دیا گیا، تم عید کیسا کرنا، یہ تمہاری نکالی ہوئی شور شرابے کی عید ہے، اسی لیے شور شرابے سے عید کرو۔ عید ہے دیکھ رہے ہیں نا، کوئی شور شرابہ رمضان عید میں، کوئی شور شرابہ بقرعید کی عید میں، بتائیے۔ ہاں کوئی روڈ جام، ہاں کوئی چیخنا، کوئی چلانا، کوئی جھنڈیاں، کوئی پکارے، کوئی نعرہ رسالت، کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کو بتا دیا گیا کیا کرنا ہے، عیدگاہ کو گھر سے نکلنا ہے، تکبیر پڑھتے ہوئے جانا، تکبیر پڑھتے ہوئے آنا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ خاموشی کے ساتھ، یہ اسلام ہے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی نے فرمایا، چونکہ عید کا دن ہے، اب تم سب مل کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے مقامی طور پہ، لہٰذا اگر تم سب محلے میں جمع ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف ہو، غیر مسلم بھی وہاں پہ ہو، روڈاں جام ہو جائیں، لہٰذا تم شہر چھوڑ کے میدان میں جاؤ تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ عید کا مقصد وہ عیدگاہ کا، یہ حکمت ہے باہر جا کے پڑھنے کی، یہ حکمت ہے کسی کو تکلیف نہیں ہونا ہماری عبادت سے۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، معاملہ ہی الٹا ہے پورا۔ کیسے ہوں گے بتائیے آپ؟ عید آئے نا ایک زمانے سے منا رہے نا، 1400 سال سے رمضان بقرعید، کہیں دیکھا آپ نے کچھ؟ کوئی بقرعید کی عید آ گئی تو اس طرح لائٹنگ برقیں لگے، کوئی رمضان آ گیا تو اس طرح لگے سجائے گئے، جبکہ وہ تو عید قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ میں، اور اس کے بغیر تو جناب علی ان کا رمضان ہی نہیں ہوتا، اور اس کے بغیر تو ان کی حجی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسی عیدیں جب آپ کے سامنے ہیں، کچھ ہے اس کے اندر؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اسلام کا ہے وہ، اور یہ ہمارا دوسروں کی نقالی کا ہے یہ نکالا ہوا دن۔ اسی لیے یہ چیزیں جہاں انسان کوئی اپنے طور پہ کوئی چیز ایجاد کر لیتا ہے تو اس میں شر ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، اور اللہ جب حکم دیتے ہیں کسی عمل کا تو فساد اور شر کو ختم کرنے اور امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ فرق اتنا یہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پورے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اسلام کی صحیح توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی محبت عطا فرمائے، وہ محبت ہو جو اطاعت والی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کر حشر کے میدان میں ہم پہنچیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے، تاکہ دنیا کے اندر آپ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے کل ہمارے لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ لیکن دنیا میں نافرمانی کریں گے تو آخرت میں شفاعت کا تصور باطل ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔